بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعثت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی ذرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام برا رکھا گیا۔ برا پہلے دن سے ہی حسن بے مثال رکھتی تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظریں نہ ہٹا پاتا۔ حارث بن ابی ذرار بن مطلق کا سردار تھا۔ جوں جوں برا جوان ہو رہی تھی اس کے حسن و جمال میں خوب نکھار آتا جا رہا تھا۔ یہ والدین کی خوب لاڈلی تھی کہ جو منہ سے کہہ دیتی والدین فوراً پورا کر دیتے۔ وقت بڑی تیزی سے برا کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحدوں پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی۔ اب اس کے والدین اس کی شادی کی فکر کرنے لگے۔ برا اب اس قابل ہو چکی تھی کہ اس کی شادی کر دی جاتی۔ انہی دنوں ایک روز جب حارث بن ذرار اور اس کی بیوی دونوں آپس میں بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے، قبیلے کا ایک مشہور شخص صفوان آ گیا جس نے ان سے برا کو اپنے بیٹے مصافحہ کے لیے مانگ لیا۔ دونوں ماں باپ اس پیشکش پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً رشتہ برا کے لیے قبول کر لیا اور جلد ہی برا اور مصافحہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ کچھ عرصہ تو یہ دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزارتے رہے، مگر پھر ایک رات برا اپنے خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی آغوش میں اتر گیا۔ برا نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خواب کے بارے میں سوچنے لگی، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ یثرب میں تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عروج پر ہے، تو کیا یہ چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا شوہر، میرے والدین اور میرا قبیلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ برا نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا، مگر نہ جانے دل میں اس خواب کی کیا تعبیر لی اور مسکرا دی۔ جب اگلی صبح اٹھی تو چہرہ جیسے پہلے سے بھی زیادہ حشاش بشاش تھا۔ برا کے شوہر مصافحہ نے پوچھا، کیا بات ہے، آج تم خلاف معمول خوش نظر آ رہی ہو؟ برا نے شوہر کو اصل حقیقت نہ بتائی اور بات کو ٹال دیا۔ انہی دنوں برا کے والد حارث بن ذرار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ اور اس کا قبیلہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے تھے۔ پس جیسے ہی انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کی، اس کی خبر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریباً 1000 کے مجاہدین کے لشکر کے ساتھ بنی مطلق کی طرف کوچ فرمایا اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ام المومنین حضرت عائشہ اور ام سلمہ بھی تھیں۔ دوسری طرف حارث بن ذرار اور اس کے قبیلے کو جو ہی پیغمبر اسلام کے لشکر جریر کی خبر ملی تو انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی، مگر قبیلہ میں موجود چند افراد نے صفیں باندھی اور مسلمانوں پر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ انہوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن لشکر اسلام کے سامنے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے 10 لوگ واصل جہنم ہوئے، جن میں برا کا خاوند مصافحہ بن صفوان بھی تھا، اور 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملیں اور 200 گھروں کے کم و بیش 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں اہم ترین شخصیت رئیس قبیلہ کی بیٹی برا بھی تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور برا بنت حارث حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آ گئی۔ برا نے حضرت ثابت سے کہا، میں مقدبہ بننے کے لیے تیار ہوں، یعنی آپ جو رقم چاہتے ہیں میں آپ کو دوں گی، مگر اس کے بدلے آپ مجھے آزاد کریں گے۔ چنانچہ حضرت ثابت نے برا سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اب یہ معاملہ تو طے ہوا، مگر برا کے پاس دینے کے لیے اتنا سونا نہیں تھا۔ برا نے سوچا، میرے پاس تو اتنا سونا نہیں ہے، کیوں نہ میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی عرض لے کر جاؤں۔
پس برا نے یہ سوچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی برا اب اپنے خواب کی تعبیر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ نہایت حسین و جمیل دوشیزہ تھیں، نگاہیں اس پر جم جاتی تھیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قسطوں کی ادائیگی میں مدد لینے کے لیے آئی، اور جب وہ ہمارے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تو مجھے بہت بری لگی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو بھی وہ چیز ضرور دکھائی دے گی جو میں نے دیکھ لی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حارث کی بیٹی برا ہوں، میرا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں، یعنی میں مفتوحہ قبیلہ کے قیدیوں میں آئی ہوں، میں نے اپنی آزادی کے لیے قسطیں مقرر کروا لی ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ میری مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے ساتھ اس سے اچھا معاملہ طے ہو جائے؟ کہنے لگی، وہ کیا؟ فرمایا، میں تمہاری قسطیں ادا کروں گا اور تجھ سے شادی کروں گا۔ برا کو تو جیسے اپنے کانوں پر یقین آیا، فوراً وہ خواب ذہن میں تازہ ہو گیا۔ برا نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر کہا، مجھے منظور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا سے شادی کر لی ہے تو برا کے قبیلے کے جتنے بھی مرد و خواتین غلام تھے سب کے سب آزاد کر دیے گئے، اور صحابہ کرام کہنے لگے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ غلام نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تو ہم نے اپنی قوم کے لیے اس خاتون سے زیادہ کوئی بابرکت خاتون نہیں دیکھی جس کے سبب بنو مطلق کے سینکڑوں گھرانوں میں رہنے والوں کو آزادی ملی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ برا کون تھی؟ آج اس برا کو زمانہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے والد حضرت حارث بن زرار نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ برا کا مطلب نیکی اور احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برا کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بہن بھائی بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شیریں، موزوں اندام، ملی اور صاحب حسن و جمال عورت تھیں، جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھیں۔ بڑی زاہدہ، متقیہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر و رضا اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھیں، اور یہ سب خوبیاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے میسر آئی تھیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان پر اپنی بے حساب رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔